ہے کہ لاک ڈاؤن کے بارے میں بڑے سارے سوالات ہیں۔ لاک ڈاؤن کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ حکومت یونان نے کیا نئے احکامات کیے ہیں؟ دکانیں بند رہیں گی، کھلیں گی، کون کون سی، کب کھلے گی اور کب آپ نے احتیاط کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج ہے ہفتہ کے روز شام 6 بجے کے بعد رات کا کرفیو شروع ہو جائے گا، اور یہ خاص طور پر ہفتہ اور اتوار کے کرفیو کی خاص بات جو ہے کی جائے گی۔ ہفتہ یعنی کہ آج 6 فروری اور کل اتوار 7 فروری شام 6 سے لے کر صبح 5 بجے تک جو ہے رات کا کرفیو جاری ہے۔ کسی قسم کی اس میں وہ کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے، سختی ہے، اس لیے شام سے قبل، نماز مغرب سے قبل 6 بجنے سے پہلے واپس گھروں کو لوٹ جانا ہے۔ رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایتھن اور گردروا میں پورے یونان میں تقریباً 1180 کرونا کے نئے مریض آئے، جس کی وجہ سے حکومت ایک دفعہ پھر سہم گئی اور محتاط ہوگی اور ریڈ الرٹ جاری کر دیا حکومت نے۔ لیکن دوسری صورتحال یہ ہے، دکانیں جو ہیں وہ آج صرف اور صرف ہفتہ اور اتوار کو جو ہے وہ دکانیں کھلی رہیں گی۔ سپر مارکیٹس، منی مارکیٹس، فوڈ سٹورز اور خاص طور پر بیکری اور میڈیکل سٹورز اور اس طرح کی باقی ساری دکانیں بند رہیں گی ہفتہ اور اتوار۔ باقی تمام دکانیں جو ہیں وہ کھلیں گی سوار سے لے کر جمعہ تک، یعنی کہ ہفتہ اور اتوار کو دکانیں بند رہیں گی۔ صرف فوڈ شاپس، منی مارکیٹس، سپر مارکیٹس کھلیں گی، لیکن ہفتہ کے دن انہیں 5 بجے بند کرنا ہوگا۔ تمام میرے دکاندار بھائی، میرے تاجر ساتھی بھائی سن لیں کہ منی مارکیٹس وغیرہ یا بیکری، میڈیکل سٹور یا اس طرح کی دکانیں کھلی رہیں گی ہفتہ کو بھی، لیکن 5 بجے بند کرنی ہوں گی، کیونکہ 6 بجے کرفیو جاری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو دوسری ریٹیل شاپس ہیں، دوسری جرنل ہیں، جیسے کپڑے ہو گئے، جوتے ہو گئے، موبائلز ہو گئے اور مختلف انواع و اقسام کی جو ضروریات زندگی ہے، ان کی جو دکانیں ہیں وہ صرف اور صرف ہفتہ اتوار تو بند رہیں گی، لیکن سوار سے جمعہ تک کھلیں گی، صبح 7 بجے سے لے کر شام 8 بجے، اور باقی دنوں کا نوٹ فرما لیجئے، رات کا کرفیو جو ہے رات 9 بجے سے صبح 5 بجے تک ہوگا، یعنی کہ ہفتہ اور اتوار شام 6 سے صبح 5 بجے تک، اور سوار سے لے کر منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 5 روز رات کا کرفیو 9 سے لے کر صبح 5 بجے تک ہوگا۔ یہ معاملات ہیں SMS کرنا، پیپر ریٹن لکھنا، کسی صورت بھی بھولنا نہیں جب آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور رات کو بڑی سختی کا معاملہ ہے، رات کو پوری کوشش کریں کہ سوائے ورکرز کے، سوائے ان کے کہ جن کی رات کی ڈیوٹیاں ہیں، ان کے علاوہ کوئی فرد نہ باہر نکلے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اس میں آپ آتے ہیں لائکی کا۔ خصوصی طور پر انہوں نے بتایا ہے کہ 13 فروری کو لائکی بازار بند رہے گے۔ ٹھیک ہے، ہیئر ڈریسرز، ہیئر سیلون، بیوٹی سیلونز، کتے وغیرہ جو ہیں، یہ ساری شاپس جو ہیں صبح 7 سے شام 8 بجے تک کھلیں گی، لیکن کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ احتیاطاً دکان کے اندر نہ جانا، رش نہ لگنا، اس کے لیے ٹائم اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اور ہر میرا دکاندار بھائی باہر لگائے کلک اوے، یعنی کہ آپ فون کریں، یہ دکان کا نمبر ہے، یہ میرا رابطہ ہے، فون کر کے آئیں تاکہ آپ کا آرڈر، آپ کی چیز، آپ کی ضرورت پہلے سے تیار ہو اور آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ یہ ہے، لیکن یہ ہفتہ اور اتوار کو نہیں کھلیں گی، صرف اور صرف جمعہ سے سوار تک صبح 7 سے شام 8 بجے تک کھلیں گی۔ عبادت گاہوں میں خصوصی طور پر کل کے جو رات کی میٹنگ تھی، پھر صبح کی میٹنگ ہوئی، تو عبادت گاہوں کے بارے میں کہا ہے کہ کسی عبادت گاہ میں 9 سے زیادہ افراد اندر داخل نہیں ہونے چاہیے۔ عبادت گاہوں میں 9 سے زیادہ افراد داخل نہ ہوں، یہ خصوصی جو ہے جناب پیکج دیا گیا ہے۔ سکولز وغیرہ جو ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا، لیکیوں کے علاوہ سارے کے سارے سکول کھلے ہیں، اور ریڈ زون جن میں بہت زیادہ سخت کرونا کا وائرس ہے، خطرہ ہے، پاترا ہے، ہلکیدہ ہے، میکونوس، سدورینی اور آیو نکولا وغیرہ، یہ ریڈ زون میں شامل کیے گئے۔
ठीक है जनाब, ये है बुनियादी तौर पर जो आपके हवाले से बड़ा ज़रूरी था। रात को हुकूमत वक्त रात को ही मैं आपको इतला कर देता, लेकिन मामला ये था कि रात को अभी बड़ी कशमकश और बड़ी स्ट्रेस में हुकूमत खींचा तानी को इख्तलाफ करता है, कोई कहता है ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए, तो इसलिए ये मीटिंग रात की बड़ी ही लंबी मीटिंग बन गई। इलाका एक सुबह से दूसरे सुबह, यानी कि अक्सर बेशतर मेरे बच्चे मेरे साथी पूछते हैं कि जावेद साहब कृति में हूं या मैं जाना चाहता हूं या मैं आना चाहता हूं, सफर की अभी सख्ती है, पाबंदी है, सफर नहीं कर सकते। सफर करने की उन्होंने कहा है कि खसूसी वजूहात ये है कि आपको कोई ऐसी इमरजेंसी बन गई जिसमें सेहत के मतलब जाना पड़ गया, आपका टाइम अपॉइंटमेंट है या किस तरह के, या आपका घर है, आप किसी इमरजेंसी शायद है, आप कृति रहते हैं या आपका घर है। अब ये साबित करना होता है कि ये देखें मेरे घर का मुआहदा है या मेरी मलकियत है या मेरी ये जॉब है और ये मुख्तलिफ चीजें हैं। फिर उस सूरत में चंद अफराद को सफर का रास्ता देते हैं, बाकी को नहीं। तो इसलिए जो बच्चे बड़े सख्ती में तंगी में इंतजार कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं, उनसे गुजारिश है कि अभी मजीद इंतजार करना है। एक इलाके से दूसरे इलाके का सफर अभी पाबंदियां जारी है। ये है वो चंद चीजें जो बुनियादी तौर पर मेरे सामने थी। तो फिर एक दफा कहता हूं कि घर से निकलते वक्त जरूर SMS करें, तहरीरी पेपर लिख लें और मास्क के बगैर किसी सूरत ना निकले। देखें, यकीन करें मुझे, बेशुमार साथी, बेशुमार बच्चे जो हैं वो फोन करते हैं जावेद साहब जुर्माना हो गया है, मेरे पास ये भी था वो भी था। देखें, बात ये है कि अगर उसमें किसी भी किस्म की कमी होगी ना, तो वो पुलिस वाला तो ड्यूटी कर रहा है, उसने फिर वो ड्यूटी करते हुए वो चालान कर देना है। तो अक्सर सवाल ये आता है कि चालान हो गया है, कहाँ जमा कराऊं? जमा कराने के लिए बुनियादी तौर पर चालान अगर खुदा न खास्ता हो जाए, अल्लाह ताला आपको हम सब को महफूज रखे, हर इस बला से, वबा से, बीमारी से, हर इस तरह की आजमाइश से बचाए। लेकिन अगर चालान हो जाता है तो आपने करना क्या है? बैंक अक्सर बेशतर कहते हैं 3 जगह है, एक बैंक है, दूसरा डाकखाना है, तीसरा कैप ऑफिस जिनमें अटेस्टेशन वगैरह कराते हैं। इनमें कहा गया है कि 3 में जुर्माने अदा हो सकते हैं। लेकिन अक्सर बेशतर अभी भी आपको यह सामना करना पड़ेगा कि बैंक ये कहेगा कि मेरे पास तो इसका कोड नहीं है, हम ये जुर्माने नहीं लेते, और मुमकिन है डाकखाना भी ये कहे और मुख्तलिफ। फिर आप ये करें कि इसमें वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि इमरजेंसी में इसको अदा करें। इमरजेंसी तो तब होगी जब पता होगा कि कहाँ जाना है। अभी बैंक भी इनकार कर रहे हैं या दूसरे इदारे। आप देख लें, अगर एक बैंक नहीं लेता या एक डाकखाना, ये कैप ऑफिस नहीं लेता, तो दूसरी जगह मुमकिन है दूसरे आगाह हो और वो फिर कर लें। ठीक है जी, अल्लाह के हवाले करता हूँ आपको, अपने आप को। हम सब जो हैं एक दूसरे के खैर ख्वाह हैं और दुआएं करते हैं, मेरे लिए आप करें, आपके लिए मैं करता हूँ। अल्लाह के हवाले। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप पाइंदाबाद।